بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. میرے واجب الاحترام برادران اسلام، میری بہن اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ کل شب برات ہے، 28 اور 29 مارچ کی درمیانی رات، اور اس سلسلے میں ہر سال کی طرح اس سال بھی وہی کنفیوژن پیدا کیا جاتا ہے کہ جناب شب رات کے جو نفل ہیں وہ کہاں سے آ گئے ہیں، شب رات کو جاگنے کا کیا ثبوت ہے، یہ وہ ساری چیزیں. تو انشاءاللہ نہایتی اختصار کے ساتھ چند منٹ آپ کی خدمت میں اس موضوع پر بات کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اور ہم سب کو سچ کہنے کی اور سچ سننے کے بعد اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ ایک غیر ضروری بحث ہے جو ہمارے چند علماء نے بلا وجہ لوگوں میں پھیلا دی ہے، اور اس کے نتیجے میں ہوتا ہی ہے کہ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. شعبان کے مہینے کے بارے میں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کسی بھی مکتبہ فکر میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان کے مہینے کو اپنا مہینہ کہا، الشعبان شہری. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کثرت کے ساتھ رمضان کے بعد اگر کسی مہینے میں روزے رکھتے تھے، نفلی روزے، تو وہ شعبان کے مہینے میں ہوتے تھے. تو شعبان کا مہینہ جو ہے وہ نفلی عبادت کے لیے تمام احادیث سے ثابت ہے. دوسری بات یہ کہ یاد رکھیے کہ اللہ کی عبادت خالی فرائض نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن کریم میں انسان کو اور جنوں کو بنانے کا مقصد بیان فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو پیدا ہی کیا ہے کہ ہم وہ ہماری عبادت کریں. تو جب عبادت کرنے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ انسان ہر وقت ایک کونے میں بیٹھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا ذکر کرتا رہے. یعنی عبادت کا مطلب ہے کہ انسان پوری زندگی دن اور رات اللہ کے حکم کے تحت گزارے، اور پھر ان 24 گھنٹوں کے اندر کچھ مخصوص وقت ایسے نکالے کہ جس میں وہ رب کائنات کا ذکر کرے، نماز پڑھے، قرآن کریم پڑھے، الاوراد پڑھے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے جو اوراد ہیں اور بزرگان دین کے تجربات ہیں ان کو اللہ کا ذکر کرے. یہ تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے کہ اس کی بندگی کی جائے، اس کو یاد کیا جائے، اس کا ذکر کیا جائے. تو اور اسلام میں یاد رکھیے کہ عبادات 3 قسم کی ہیں، 2 قسم کی نہیں ہے یا 1 قسم کی نہیں ہے. فرائض اور سنتیں. فرائض وہ ہیں جو ڈیفائن ہیں، ان میں نہ کوئی اضافہ کیا جا سکتا ہے، نہ اس کو بڑھایا جا سکتا ہے، نہ اس کی شکل تبدیل کی جا سکتی ہے. وہ اللہ نے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بالکل اس کی شکل بھی بتا دی ہے، اس کی تعداد بھی بتا دی ہے، اس کا طریقہ بھی بتا دیا ہے، اس کے وقت بھی بتا دی. اسی طرح جو سنتیں ہیں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہ بھی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال ہیں، وہ بھی ڈیفائنڈ ہیں. ان میں نہ بڑھایا جا سکتا ہے، نہ گھٹایا جا سکتا ہے، نہ حضور کی سنت کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، نہ اس میں اضافہ کیا جا سکتا ہے، نہ اس کو گھٹایا جا سکتا ہے. لیکن یاد رکھیے کہ تیسری جو عبادات ہیں وہ بھی عبادات ہیں اور وہ بھی دین کا حصہ ہیں، وہ ہیں نفلی عبادات. اور وہ نفلی عبادات یاد رکھیے قرآن اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے مطالعہ کے اندر رہ کر کی جا سکتی ہے. انسان کوئی اپنی طرف سے عبادتیں نہیں بنا سکتا. یعنی وہ جو عبادت ہو، جو مستحب عبادت ہو، اس کا ایک طریقہ ہے کہ وہ شریعت مطالعہ کے تحت ہو، اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے تحت ہو. مثلا کوئی انسان نفل پڑھتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں پڑھتا ہے تو اس کو کوئی گناہ بھی نہیں. جو نفل عبادت، اور نفل کیا ہے، یہ مستحبات میں سے ہیں کہ انسان مستحب عبادت کرے گا تو اس کو ثواب ہے، اور اس کو نہیں کرے گا تو اس کو کوئی عذاب بھی نہیں، کوئی گناہ بھی نہیں. لیکن اس ثواب سے روکنا یہ کہاں کی دانش مندی ہے کہ اگر ایک انسان ایک نفلی عبادت کرنا چاہتا ہے تو اس سے روکنا بھی یاد رکھیے یہ بہت بڑی زیادتی ہے، اور یہ گناہ ہے کہ کسی کو اللہ کی عبادت سے روکا جائے. نفلی عبادت، فرائض اور سنت جو ہے وہ تو ڈیفائن ہے، ان کے وقت بھی ڈیفائن ہے، ان کا طریقہ بھی ڈیفائن. شعبان کے مہینے میں 14 شعبان کی جو رات ہے، اس رات کو جاگنے کے بارے میں، اس رات اللہ کی عبادت کے بارے میں احادیث موجود ہیں. اب اگر کوئی ان کو ضعیف کہتا ہے تو بھائی وہ نہ کرے، لیکن جو ضعیف نہیں مانتے ہیں ان کو عبادت کرنی دی جائے. اور لیکن ان کو یہ کہنا کہ تم عبادت مت کرو
تو یاد رکھیے یہ گناہ ہے. ہمارے پاس ترمذی شریف، بیہقی شریف مستند احادیث صحیح ستہ کی احادیث میں موجود ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے 14 شعبان کی رات کو، یعنی 14 اور 15 کی درمیانی رات کو قبرستان میں جنت البقیع میں عبادت کی. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بارے میں بتاتی ہیں تفصیل کے ساتھ. ابھی وہ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے. مختصر یہ کہ اب وہ جو انٹرنیٹ کے اوپر سوشل میڈیا کے اندر کہ نفل یہ پڑھیں، یہ وظائف پڑھیں، تو یاد رکھیے ان وظائف کے بارے میں اگر اس کو ہم ایسے پریزنٹ کریں گے کہ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ایسے آپ نے اتنے وظیفے پڑھنے ہیں، اتنے نفل پڑھنے ہیں، یا رسول پاک علیہ السلام نے بتایا کہ جناب تم یہ اورات پڑھو، یہ وظیفے پڑھو، یہ قرآنی آیتیں پڑھو، اتنے نفل پڑھو، ان کے نام سے پڑھو، ان کے اشارے ثواب کے لیے پڑھو، تو یہ یاد رکھیے یہ زیادتی ہوگی. اور یہ کہیں بھی کسی نہ حدیث کی کتاب میں نہ قرآن کریم کے اندر کہ شب رات کی رات کو عبادت کیسے کرنی. یہ ضرور معلوم ہے کہ رسول پاک نے عبادت کی ہے، نماز پڑھی ہے، اللہ کو یاد کیا ہے، اللہ کا ذکر فرمایا، اور رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، یعنی بے شمار لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے. تو یہ جو وظائف بتا دیے جاتے ہیں یا نفلی طریقے بتا دیے جاتے ہیں تو یہ تمام مستحب عبادات ہیں. ان کو اس طرح سے پیش کرنا کہ یہ فرائض اور واجبات کی طرح سے، سنتوں کی طرح سے ڈیفائن ہے قرآن کریم میں یا رسول کریم علیہ السلام کی سنت میں، تو وہ بات صحیح نہیں ہے. لیکن اگر کوئی کسی بزرگ نے، کسی اللہ کے ولی نے، کسی نیک انسان نے اس رات عبادت کی اور اس کو کچھ تجربات حاصل ہوئے، اس کو کچھ مشاہدات حاصل ہوئے، اس کو کچھ سکون اور اطمینان ملا، تو اپنے اس ایکسپیرینس کو شیئر کرتا ہے کہ میں نے 15 شعبان کی رات کو، 14 شعبان کی رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں 8 نفل پڑھے، تو الحمدللہ اس کا یہ فائدہ ہوا اور یہ اس کا جو مشاہدہ ہوا. تو وہ نفلی طور پر، مستحب کے طور پر بتا سکتے ہیں کہ بھئی میں نے ایسا کیا، تم بھی ایسا کرنا چاہو تو کر لو. لیکن اگر کوئی اس طریقے سے نہ پڑھے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے، اور اگر اس طریقے سے کوئی پڑھے تو کوئی اس میں عذاب بھی نہیں ہے. اس کو فرائض اور واجبات اور سنن کے طور پر پیش کرنا وہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن مستحبات کے طور پر ہم ان وظائف کو بھی پڑھ سکتے ہیں. اس طرح سے نمازیں بھی، نفل بھی پڑھ سکتے ہیں. قرآن کریم کی تلاوت تو بے شمار کیجئے، جتنا زیادہ پڑھیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اللہ ہم کو اس کی سمجھ عطا فرمائے. تو شبرات کی رات کو عبادت کرنا رسول پاک علیہ السلام کی سنتوں سے ثابت ہے. ان میں جو وظائف اور نوافل ادا کرنے کے طریقے لوگ بتا رہے ہیں وہ یاد رکھیے وہ بزرگان دین کے اقوال سے، فقہا کے تجربات سے، علماء کے تجربات سے ان کو شیئر کیا جاتا ہے. وہ کرنا لازمی نہیں ہے، لیکن اس کو کرنے میں اگر ممانعت کس کوئی کرے گا تو وہ بھی غلط ہے، اس لیے کہ وہ نماز کے طریقے کے اندر موجود ہے. کوئی نئی طریقے سے نماز پڑھنا نہیں بتا رہے، اس کو مستحب سمجھ کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادتیں قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالی اس لیلۃ البرات کی رات کو ہماری نجات فرمائے. اللہ تبارک و تعالی جتنے ہمارے متعلقین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ آج کی رات کے صدقے میں ان سب کی قبروں پر اپنی رحمتیں، برکتیں نازل فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. نبی علیہ السلام نے 14 شعبان کی رات کو جنت البقیع میں اللہ کی عبادت کی ہے. تو اس لیے جو لوگ قبرستان کی زیارت کرتے ہیں اس میں بھی الحمدللہ سنت سے ثابت ہے، رسول کریم علیہ السلام کی سنت سے. اور جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں رسول پاک علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہے. اب وہ عبادت کیا کرتے ہیں؟ وہ نوافل پڑھتے ہیں، وہ قرآن کریم پڑھتے ہیں، وہ ذکر اذکار کرتے ہیں، وہ علماء کی تقاریر سن کے دین کی معلومات حاصل کرتے ہیں، وہ رسول پاک علیہ السلام کی نعت پاک سن کر نبی علیہ السلام سے محبت بڑھاتے ہیں، قبرستان میں جا کے اپنے مردوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں اور اپنے لیے عبرت کا سامان اکٹھا کرتے ہیں. یہ سب جائز ہے اور یہ سب رسول کریم علیہ السلام کی اور ہمارے دین کی شریعت مطہرہ کے مطابق ہے. بس یاد رکھیے یہ نفلی عبادت ہے، جو کرتا ہے اس کو ثواب ہے، جو سو جاتا ہے اللہ جانے وہ جانے. کوئی آج شب رات کی رات ہو یا مقدس راتیں ہوں، بعض لوگ ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ویڈیو گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں، فیملی کے اندر گپ شپ مار رہے ہوتے ہیں، وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں، سو رہے ہوتے ہیں. تو اللہ نے جس کے مقدر میں جو لکھا ہے اس نے وہی کرنا ہے. اللہ نے ہمیں عبادت کی توفیق دی ہے. اللہ ہمیں شعبان المعظم کی اس پاک رات کے صدقے میں اللہ کی ہر رات عبادت کی توفیق عطا فرمائے.
اللہ ہمیں 5 نماز، جو 5 وقت کی نمازیں ہیں، ان کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فرائض و واجبات اور سنتوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے، نفل عبادت کرنے کا بہترین جو اس کا رزلٹ ہے وہ یہ ہے کہ انسان پھر فرائض کو چھوڑنے سے رک جاتا ہے۔ لیکن جو خالی فرائض پر قناعت کرنا شروع کر دیا، خالی فرض پڑھ لو، فرض پڑھ لو، تو یاد رکھیے انسان میں کوتاہی آتی ہے، انسان میں کمزوری ہے، انسان مصروفیات، دنیا کی مصروفیات میں الجھ جاتا ہے، تو پھر وہ فرائض سے بھی کبھی کبھی کوتاہی ہو جاتی ہے۔ جو نفل کا پابند ہوتا ہے وہ کبھی فرض نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ اس کو وہ ہائر اسٹیج آف ایمان پر ہے، اعمال کے ہائر اسٹیج کے اوپر ہے۔ اور اسی لیے نفلی عبادت کے لیے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور حدیث ہے پاک ہے اور صحیح حدیث ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا، جب ایک انسان نفلی عبادت کے ذریعے، نفل نماز کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتا ہے، تو کیا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھول گئے لوگ؟ حضور نے فرمایا کہ ایک وقت آتا ہے کہ اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، وہ اللہ کے ہاتھوں سے چھوتا ہے، اللہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے، وہ اس کی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے، وہ اللہ کی زبان سے بولتا ہے۔ مراد یہ نہیں کہ خدا نخواستہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر آ جاتے ہیں، اعوذ باللہ، یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں۔ مراد یہ ہے کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ بھی اللہ کی نافرمانی میں نہیں مصروف ہوتا، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، اس کا پورا جسم سراپا، اس کے تمام فیکلٹیز، اس کے تمام احساسات، اس کی فکر اللہ کے حکم کے تابع ہو جاتی ہے۔ یہ اسٹیج جو حاصل ہوتی ہے یہ نفلی عبادت کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ فرائض تو منیمم لیول ہے بھائی۔ آپ خالی، ہمارے پاکستان کے اندر کچھ ایسے عالم ہیں، اللہ معاف کرے، وہ کہتے ہیں جناب خالی بس فرض پڑھ لو کافی ہے۔ یہ وہ سازش ہو رہی ہے مسلمانوں کے خلاف، اور یہ بڑے بڑے اسکالر بنے ہوئے ہیں اور لوگ ان کو فالو کر رہے ہیں۔ یہ وہ سازش ہے جس میں یہ ہے کہ آپ کو منیمم لیول پہ لے آئیں گے، اس کے بعد منیمم سے بھی آسمان گر جائے گا۔ نفل جو ہے وہ آپ کو منیمم لیول سے رائز کرتا ہے، اس لیے نفلی عبادت کثرت سے کریں تاکہ اللہ تعالیٰ فرائض اور واجبات اور سنن کو چھوڑنے کی توفیق ہی نہ ملے، اس کا اتنا جذبہ اور شوق پیدا ہو جائے کہ ہم اس فرائض اور واجبات اور سنتوں کو ادا کیے بغیر ہماری زندگی ہماری مصیبت بن جائے۔ تو یہ نفلی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ضرور ہونی چاہیے۔ شب رات کی رات جاگنا بہت بڑے سعادت کی بات ہے۔ اس سے جو لوگ روکتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، جو عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عبادت قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔